سورۃ الشورى تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ سورۃ شورى کے اندر جیسا ہم پڑھ چکے ہیں دلائل وحدانیت، دلائل الوہیت، اثبات دین الاسلام۔ اللہ نے فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والی۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، جس نے تمہاری جنس میں تمہارے لیے جوڑے بنائے اور تمہارے جانوروں میں بھی تمہارے لیے جوڑے بنائے اور پھر ان کو زمین میں پھیلایا۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے خود جوڑے سے پاک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات کی کوئی مثل، نہ اس کی صفات کی کوئی مثل ہے۔ لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له وهو السميع البصير۔ اور وہی سب کی باتیں، سب کی درخواستیں سننے والا، البصیر سب کے احوال کو دیکھنے اور جاننے والا۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اسی ہی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کی چابیاں۔ یبسط الرزق، بڑھا دیتے ہیں رزق جس کا چاہیں اور جس کا چاہیں گھٹا دیتے ہیں۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کے جاننے والے۔ ایسے نہیں گھٹا دیتے، جس کے بڑھانے میں حکمت ہے بڑھا دیتے ہیں، جس کے گھٹانے میں حکمت ہے گھٹا دیتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بھی وہی دین ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ والذی اوحینا الیک، اور وہی دین آپ کی طرف اللہ نے وحی فرمایا۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اسی کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ان اقیموا الدین، اللہ کے اس دین کو قائم کرو، کوئی اختلاف نہ کرو۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ دین ہمیشہ ایک ہے، اسلام ہمیشہ ایک ہے، اصول ہمیشہ ایک ہیں، لیکن ہر پیغمبر کی شریعت ان کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ البتہ جو دین کی بنیاد ہے یعنی توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور قیامت، وہ سب ایک۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کافروں اور مشرکوں کو بڑی بھاری گزرتی ہے وہ دعوت جس کی طرف آپ پکارتے ہیں، آپ ان کو جو توحید کی طرف بلاتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا بوجھ ہے۔
اور حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو چاہیں ہدایت کے لیے، اور ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت ڈھونڈنے والے ہیں، ہدایت مانگنے والے۔ اب ہدایت کے دو رستے ہیں، یا تو اللہ خود چن لے یا بندہ ہدایت پہ جانے کی کوشش کرے تو اللہ ہدایت دے دیتے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور تمام امتوں نے اس وقت جھگڑا کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ علم کے بعد تو جھگڑنا نہیں چاہیے، لیکن جھگڑا کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کا حسد، آپس کا بغض و عناد۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر تیرے رب کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا ٹنٹا ہم دنیا میں ختم کر دیتے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، اور آخرت دار الجزاء ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کے بعد جن کو کتاب ملی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو یقین۔ اب جب دین ایک ہے، اصول ایک ہے، اسلام ایک ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، اب آپ اسی دین کی دعوت دیں اور خود بھی جم جائیں جیسے اللہ نے حکم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے ہرگز نہ چلیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہہ دیں کہ میرا ایمان ہے ہر اس کتاب پہ جو اللہ نے اتاری ہے، میں سب کتابوں کے ماننے والا، تمام انبیاء کے ماننے والا، تمام رسولوں کے ماننے والا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان میں عدل کروں۔ کیا مانا؟ اگر کوئی مقدمہ آئے، فیصلہ آئے، انصاف کروں، یا مانا یہ ہے کہ عدل کروں، یہ نہیں کہ ایک پیغمبر کو مانوں اور ایک پیغمبر کو نہ مانوں۔ ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں، تمہاری طرح نا انصاف نہیں کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ امت محمد مصطفیٰ ہے کہ ہم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم سے ہمارے اعمال کے مطابق سوال ہوگا، تمہیں تمہارے اعمال مبارک۔ لا حجت بیننا و بینکم، اتنے دلائل کے بعد نہیں مانتے ہو تو اب تمہارے ہمارے درمیان کوئی بات باقی نہیں۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اب اللہ ہمیں قیامت میں اکٹھا کریں گے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صدق کیا ہے اور کذب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اس کو ماننے والوں نے مان لیا ہے، ان جھگڑنے والوں کے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان کی دلیل باطل ہے۔ وعلیہم غضب، ان پہ اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے قیامت کا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ اور اتارا میزان انصاف کے لیے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، میرے محبوب آپ کو پتہ نہیں کہ قیامت قریب ہے، آپ کیا جانیں؟ کیوں؟ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ لوگ قیامت کے آنے کی جلدی کرتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان لائے ہیں وہ ڈرتے ہیں یوم قیامت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ قیامت ہر حال میں آنی ہے۔
قیامت حق ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آئے گی جس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو کھڑا کریں گے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ قیامت کا آنا حق ہے، امتحان کا ہونا، حساب کتاب کا ہونا حق ہے، میزان کا ہونا حق ہے۔ اس لیے میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب نظر اٹھتی تو آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اللہم انت الحق، میرا اللہ تیری ذات حق ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ بھی حق ہے، ولقاؤک حقا، تیرے ساتھ ملنا بھی حق ہے، والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق، میرا اللہ کی آمد بھی حق ہے، جنت دوزخ بھی حق ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت بھی حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو جس طرح امت پہ لازم ہے کہ وہ میرے مدنی پہ ایمان لائیں، اسی طرح میرے مدنی کو بھی اپنی نبوت پہ ایمان لانا لازم ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت دیتے تھے وہاں اپنی نبوت کا اقرار بھی فرماتے تھے، اسی لیے فرماتے والنبیون حق ومحمد حق۔ اس کے بعد تنبیہ فرماتی الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو تنبیہ کرے کہ خبردار جو قیامت میں شک کرتے ہو تم بہت دور گمراہی میں جا پڑے ہو، صبح شام رات دن کا تبدل دیکھتے ہو، ابھی دن ختم ہو گیا رات آ گئی ہے، پھر رات ختم ہو گئی دن آ جائے گا، تو جو اس تبدیلی پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے اور عالم آخرت کو وجود میں لانے پہ بھی قادر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تبارک و تعالی انتہائی مہربان ہیں اپنے بندوں پہ اور رزق دیتے ہیں جس کو جو چاہیں۔ اب رزق سے مراد یاد رکھو صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، یہ رزق مادی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو صحت کی طاقت دیتے ہیں، علم کی طاقت دیتے ہیں، فضیلت کی طاقت دیتے ہیں، دماغی قوت دیتے ہیں، حافظے کی قوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ سب سے زیادہ قوت والا، سب پہ غالب ہے، جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ عزیز مانا غالب الذی لا یغلب، یعنی وہ سب پہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تقسیم ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی بڑھانا چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا انہوں نے جو شرکاء بنا رکھے ہیں، انہوں نے جو میرے شریک بنا رکھے، انہوں نے ان کو کوئی دین بنا کے دیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ہم پہلے فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو ان کو دنیا میں سزا دے کے ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
عذاب علیم. لیکن ان کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا مشکل کشا بناتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں عذاب ہوگا بڑا دردناک. اور اللہ نے فرمایا میرا بابو وہ منظر کیا ہوگا، تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. آپ دیکھیں گے ان کافروں کو، مشرکوں کو، ظالموں کو قیامت والے دن کے اب ڈر رہے ہوں گے عذاب سے، لیکن عذاب واقع ہو کے رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم. ان کو ہر وہ چیز ان کے رب کے پاس ملے گی جو چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر. یہ جنت میں جانا جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی فوز ہے، یہ سب سے بڑی نعمت تامہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ خوشخبری دیں ان کو جو ایمان لائے، اور کافروں کو کہہ دیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور مشرکین سے کہہ دیں کہ ظالمو میں تم سے تبلیغ پہ، دعوت پہ کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن اتنا تو لحاظ کرو تم میری قرابت کا، رشتہ داری کا. اگر ایمان نہیں لانا چاہتے ہو لیکن میرے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ، میری مخالفت نہ کرو، کم از کم تم بھی رشتہ داری کو مانتے ہو، قرابت کو مانتے ہو، صلۃ الرحم کو مانتے ہو، تو اتنا تو لحاظ کر لو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور جو آدمی بھلائی چاہے ہم اس کے لیے بھلائیوں کو بڑھا دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور. اللہ بخشنے والے ہیں اور ہماری تھوڑی نیکیوں کو قبول فرمانے والے ہیں. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ حضور پاک نے نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ بولا ہے. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. نعوذ باللہ اگر نبی جھوٹ بولے اللہ چاہے تو اس کے دل پہ مہر لگا دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ. اور باطل کو مٹا ڈالے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اور حق کو ثابت فرما دے. لیکن جب میرے مدنی کا دین بڑھ رہا ہے، قرآن کی صداقت روز بروز زیادہ چمک رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ سچا نبی ہے، سچا دین ہے، سچی کتاب ہے. انہو علیم بذات الصدور. اور اللہ تبارک و تعالی دلوں کا علم جاننے والے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میری نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. وہ جانتے ہیں کہ کس کو میں نے تاج رسالت پہنانا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں یہ صلاحیت ہے جس پہ ہم اپنا وحی اتاریں. تو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے. اللہ نے ان کو جو معجزہ دیا ہے، قرآن پاک کا معجزہ جو قیامت تک باقی ہے، اس سے بڑی دلیل صداقت کی کیا ہو سکتی ہے. وہ کتاب 1400 سال پہلے بھی معجزہ تھی اور آج بھی وہ معجزہ ہے. نہ اس وقت کوئی مقابلہ کر سکا، نہ آج کوئی قرآن کے مقابلے پہ آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. آدمی کی زندگی گناہوں میں گزر جائے لیکن جب سچی توبہ کرے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا خطاؤون. ہر آدمی گناہگار ہے، خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون. لیکن وہ خطا کار بھی اچھے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھو توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. گناہ کو چھوڑ دے اور سابقہ گناہ پہ شرمندگی ندامت ہو میں نے کیا کیا، اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرے، پھر اس کو کہتے ہیں توبہ. صحیح توبہ کے اندر اگر ایک شرط نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عباده ويعفو عن السيئات، وہی ذات ہے جو توبہ قبول فرماتے ہیں اور خطاؤں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں جب تم نے توبہ کی، اور توبہ سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو ان کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بڑے گناہ تو توبہ سے مٹ جاتے ہیں، اور چھوٹے جو ہیں تیرے وہ اعمال صالحہ سے اللہ مٹا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو سارے صغائر گھر جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے دربار پہ حاضر ہو کے جب 2 رکعات پڑھتا ہے اللہ درجات کی بلندی فرما دیتی ہے۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو کرتے ہو۔ کیا مانا؟ تم دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ظاہری توبہ کر لو اندر وہی نہیں، اللہ سب جانتے ہیں کہ تم دل سے توبہ کر رہے ہو یا مکر کر رہے ہو، تم سچی توبہ کر رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ درخواستیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، جنہوں نے عمل کیے اچھے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے احسان سے ان کے اعمال پہ اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تم 5 نمازیں پڑھتے ہو لیکن اللہ 50 نمازیں لکھتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسی طرح کبھی اللہ تبارک و تعالی 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسجد الحرام میں جب نماز پڑھتے ہو تو 1,00,000 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء والکافرون لہم عذاب شدید، اور جو کافر ہیں جن کی موت کفر پہ آئی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اب اللہ فرماتی ہے کہ کسی کو ہم نے غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے اگر ہم سب کو امیر بنا دیں تو نظام درہم برہم ہو جائے، سارے امیر ہو جائیں تو کام کون کرے گا؟ سارے امیر ہو جائیں تو مکان کون بنائے گا؟ سارے امیر ہو جائیں تو گاڑیاں کون چلائے گا؟ سارے امیر ہو جائیں تو حرم میں صفائی کون کرے گا؟ تم تو عمرے پہ آئے ہو نا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک آدمی صفائی کر رہا ہے، ایک آدمی اس کو تنخواہ دے رہا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کو سب کو رزق بڑھا دے تو زمین میں تماشا بنا دے، فساد کر دے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ اتنا اتارتے ہیں جتنا چاہتے ہیں۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے احوال کو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی ذات ہے جو بارش کو اتارتی ہے تمہارے نا امید ہونے کے بعد اور پھر رحمت کو پھیلا دیتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کارساز ہے، وہی قابل حمد و ثنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو میری رحمت آ جاتی۔ مولا اب ہم بھی اپنے حالات سے اور عالم اسلام کے حالات سے مایوس ہو گئے، اب رحمت نازل فرما، تیری رحمت کے بغیر اب کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو آج کے سبق میں بھی ہے دلائل بیان تھا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت، میری الوہیت، وحدانیت، قدرت کاملہ کی دلیل آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب آسمانوں پہ نظر ڈالو زمین پہ تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیں نا آج دنیا میں لوگ ہیں
جو سورج کی پوجا کرتے ہیں کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں آسمان زمین سورج نے بنائے ہیں؟ وہ تو خود محتاج ہے آسمان زمین کا. اگر آسمان نہ ہوں تو سورج کی گردش کہاں ہو؟ اگر بروج نہ ہوں، اگر سیارات نہ ہوں تو چاند کا مدار کیسے بنے؟ وہ تو خود محتاج ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں جناب یہ سب کچھ ملائکہ نے بنایا ہے، تو ملائکہ تو خود مخلوق ہیں، اور ملائکہ کا تو یہ عالم ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے وہی کرتے. وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر آسمانوں سے نیچے اتر ہی نہیں سکتے. زمین آسمان کیسے بنائیں گے؟ وہ تو پابند ہیں. اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے، تو انہوں نے بھی نہیں بنایا. اچھا اب اگر کوئی کہے کہ انبیاء نے بنایا ہے تو کس نبی نے؟ حضرت آدم نے. آدم علیہ السلام سے تو پہلے آسمان زمین بن چکے تھے، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آدم علیہ السلام تو پیدا ہی بعد میں ہوا. اچھا اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے اللہ نے جن پیدا فرمائے اور جنوں کو زمین میں بھیجا، جنہوں نے آگے فساد مچایا، پھر اللہ نے فرشتے بھیج کے ان کو سزا دی. آدم تو بہت بعد میں پیدا ہوا. اگر کوئی شخص کہتا ہے جی کہ فلاں بزرگ نے آسمان زمین بنائے ہیں، وہ تو اپنی قبر کی جگہ کا بھی محتاج ہے، تو آسمان زمین کیسے بنائے گا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جو ان کے پیدا کرنے والا ہے وہی الہ ہے، وہی خدا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا. اب دیکھیں نا جی کہ ہزاروں سال گزر گئے، آج تک دنیا کا جدید علم جو ہے وہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکا کہ پہلا آسمان کس چیز سے بنا ہے. مادہ کیا ہے؟ لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، چاندی کا ہے، کیا ہے؟ دوسرا آسمان کس چیز سے بنا ہے؟ 7 آسمان جو اللہ نے پیدا فرمائے، 7 سماوات طباقا، ایک دوسرے کے اوپر ہیں، یہ کس چیز سے بنے ہو؟ تو یہ بھی نہیں بتا. اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس زمین کے نیچے دوسری زمین کہاں ہے. آج جتنی جدید سائنس ہے انہوں نے زمینوں کو کھودا ہے، ڈائمنڈ نکالنے کے لیے، پٹرول نکالنے کے لیے، معدنیات نکالنے کے لیے میلوں تک نیچے چلے گئے ہیں. لیکن نیچے جانے کے بعد وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ایک ایسا غلاف حجری ہے، ایک ایسی نیچے پتھر کی یعنی پلیٹ آ جاتی ہے کہ جس کو توڑنے کا امکان ہی نہیں. وہاں ہماری ہر مشین بیکار ہو جائے. اس کے نیچے کیا ہوگا نہیں کوئی پتہ. اچھا اسی طرح یہ تمہارے جدید علم والے اور جدید جہاز اور میزائل اور راکٹ اور ایٹم بنانے والے لوگ جو ہیں، ابھی تک برمودا اینگل جو ہے وہ ایک جگہ ہے، وہاں خدا کی قدرت ہے کہ جو چیز جائے، بحری جہاز جائے اس میں غرق ہو جاتا ہے، ہوائی جہاز اوپر سے گزرے وہ بھی گر کے غرق. کہاں جاتا ہے اس کو آج تک یہ نہیں ڈھونڈ سکے. کہ بھئی وہ کہاں چلا جاتا ہے. اچھا انہوں نے اسپیشل جہاز تیار کیے اسی مقصد کے لیے، اس میں جدید آلات، جدید کیمرے، جدید لینز، جدید دوربین اور جدید چیزیں ساری، کہ وہاں جا کر چلو اگر جہاز غرق ہو جائے لیکن ہمیں فوٹو بھیج دے، ہمیں رپورٹ تو دے دے کہ نیچے کیا بلا ہے. وہ جہاز گئے غرق ہو گئے، رپورٹ کیا پتہ ہی نہیں لگا کہاں گئے. تو تمہیں تو اس بات کا بھی پتہ نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خالق ہے. جب خالق اللہ ہے تو باقی سب مخلوق ہے. جب مالک اللہ ہے تو باقی سب مملوک ہے. جب سید اللہ ہے تو باقی سب جو ہے وہ عبید ہیں اور اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، وما بث فیہما من دابۃ، اور پھر ہم نے ان کے اندر جاندار چیزیں جو ہیں وہ پھیلا دی.
کہ بحری مخلوق الگ ہے، فضائی مخلوق الگ ہے، زمینی مخلوق الگ ہے، گوشت کھانے والی مخلوق الگ ہے، گھاس کھانے والی مخلوق الگ ہے، روٹی کھانے والی مخلوق الگ ہے۔ اللہ نے ایسی مخلوق بنائی کہ تم تو اس مخلوق کا عدد بھی نہیں بتا سکتے کہ مخلوق کتنا ہے۔ اور جب ہم نے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، ان میں اپنی مخلوق کو پھیلا دیا، تو جب ہم بنانے پہ قادر، پھیلانے پہ قادر، قیامت والے دن دوبارہ اکٹھا کرنے پہ قادر، ہمیں پھر کیا مشکل ہے؟ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور وہ قیامت والے دن اولین و آخرین کو جمع کریں گے ایک ہی میدان میں، اور وہ عجیب منظر ہوگا جب ساری مخلوق اول سے لے کر آخر تک ساری فی صعید واحد ایک میدان میں ہوگی، اور وہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور آدمیوں کا یہ عالم ہوگا کہ بعض تو پسینے کے اندر ڈوب جائیں گے، بعض یہاں تک پسینے ہوں گے، بعض یہاں تک پسینے میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تو ہم اس دن تمہیں دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کرنے پہ بھی قادر۔ اب اگلی آیت میں سمجھیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے لوگو، نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے۔ کیا مانا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، امتحان آتے ہیں، عذاب، سب اس کا سبب تیری کمائی ہے، تیرے گناہ۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور پاک فرماتی ہیں کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب یا مصیبت نہیں آتی مگر ہمارے گناہ کی وجہ۔ وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ عذاب ٹلنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، گناہوں سے بچ جائے، اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کرے تو اللہ ٹال دے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لو کہ اس سے مراد وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ان پر تو گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، لیکن انبیاء ہیں وہ تو معصوم ہیں، چھوٹے بچے ہیں نابالغ وہ معصوم ہیں۔ اچھا، بعض پاگل ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ان پہ بھی کوئی شریعت نہیں جب تک کہ عقل نہ ہو۔ اس لیے سمجھ لیں کہ اگر انبیاء علیہم السلام پہ کوئی مشقت آتی ہے تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، ان کے رفع درجات کے لیے آتی ہے۔ اچھا، کبھی معصوم بچہ ہے، اس پہ بھی ہمارے سامنے مصیبت آ گئی تو اس کے والدین کا امتحان مقصود ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قیامت والے دن پھر عظیم درجات سے نواز دیتے ہیں۔ ان پر جو مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کا سبب نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جب گناہ انفرادی ہوں گے تو مصیبتیں بھی انفرادی آئیں گی، اور جب گناہ اجتماعی ہوں گے کہ ساری مخلوق اس گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے تو پھر عذاب بھی اسی طرح آتے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی پہ جا کے عذاب اتارو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تو آپ کا ایک بندہ ہے، وہ بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، رات دن تیرے ذکر میں ہے، تیری نماز میں ہے، عبادت میں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر بھی عذاب ڈال۔ یا اللہ تیری مرضی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ عابد ہے، لیکن اس قوم جو گناہ کر رہی تھی ان کو اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی،
اچھا اگر روکنے سے ڈرتا تھا تو خود بستی چھوڑ کے نکل جاتا، تو جب وہ بھی ان میں رہا ہے تو اس میں بھی عذاب آئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر کسی مکان میں رہتے ہو، محلے میں رہتے ہو، وہاں برائی ہے، وہاں تمہارے دوست ہیں، ان کو روکو، اگر نہیں روکو گے تو تم بھی اسی گناہ میں شریک پا جائے، چاہے تم گناہ نہ کرو۔ یعنی تمہارے دوست ہیں وہ جناب شام کو پتے کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، عورتیں منگواتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو، لیکن رہتے ان کے ساتھ ہو، کھانا ان کے ساتھ کھاتے ہو، ایک ہی مکان میں رہتے ہو، تو جب تم نے ان کو نہیں روکا ہے تو گویا تم بھی اسی گناہ میں برابر کے شریک۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کسی بندے کو کانٹا بھی نہیں لگتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں تکلیف دے دیتے ہیں، ہمارے گناہ کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو گئے، دھل گیا، پاک ہو کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ اور کبھی امتحان ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کو شہید کر دیا گیا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے کہ فالج میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، بیچارے ویل چیئر پہ ہیں، لوگوں کے پکڑنے کے اٹھانے کے محتاج ہیں، کھانا کھانے کے محتاج، اللہ کی طرف سے امتحان ہو۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام پہ امتحان آیا، حضرت ایوب علیہ السلام پہ امتحان آیا، حضرت نوح علیہ السلام پہ امتحان آیا، حضرت یونس علیہ السلام پہ امتحان آیا، تو اللہ والوں پہ امتحان ہوتا۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں یاد رکھو کہ قرآن کا یہ حکم جو ہے برحق ہے، وہ کہتے ہیں ظاہری عذاب ہے یا ظاہری بیماری ہے، مثلا ایک آدمی پیٹ میں تکلیف ہو گئی، اس کا سبب بھی تم ہو، لازماً تم نے کوئی غلط چیز کھائی، وہ سبب بنی تیری بیماری، ایسے بیماری نہیں آتی۔ اسی لیے محاورہ ہے نا کہ الوقایۃ خیر من العلاج، کہ علاج کرانے سے پہلے حفظ ما تقدم کرو، جو چیزیں نقصان ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ایک چیز ہے مثلا ایک شوگر والا آدمی ہے، میٹھا نقصان پہنچاتا ہے، نہ کھائے۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ جن کو ٹھنڈی چیزیں نقصان دیتی ہیں، نہ کھاؤ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گرم چیز نقصان پہنچ جاتی ہے، چھوڑ دو۔ تو اس کے بھی ہم خود ذمہ دار۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب آتے ہیں۔ اچھا انبیاء پر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ترک اولا ہو جاتا ہے، کہ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے بڑا پیار تھا، بے انتہا محبت تھی، کیونکہ پہلی اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام، تو ہر وقت ابراہیم علیہ السلام اس کو اٹھاتے اور ساتھ رکھتے اور پیار کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات جو ہے اس کے حضرت ابراہیم کے خلیل میرے ہو اور غیروں سے محبت کرتے ہو، جاؤ بیوی بچے کو چھوڑاؤ جنگل میں۔ امتحان آ گیا۔ حالانکہ اپنی اولاد سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، اولاد سے محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت جب حد سے بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ کو قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کسی بندے سے ترک اولا ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ نہیں ہوا لیکن افضل تھا کہ نہ ہوتا، کیونکہ جتنا شان بڑی ہوتی ہے وہاں چھوٹی سی غلطی بھی بڑی ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، اس نے پوچھا کہ اس وقت زمین پہ آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حالانکہ غلط بات تو نہیں ہے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، اس وقت کون بڑا عالم تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ لیکن اللہ کو یہ جواب گوارا نہ ہوا۔ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا؟ تم کہتے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہو۔ اب تم نے یہ کہہ دیا ہے تو چلو امتحان شروع۔ اب جناب ایک ٹوکری اٹھاؤ، اس میں ایک مچھلی رکھو اور چل پڑو سمندر کے کنارے، جہاں وہ مچھلی بھاگ کے پانی میں چلی جائے، راستہ بن جائے، وہیں جاؤ، آگے ایک بندہ ہوگا، اس سے جا کے سبق پڑھو۔
کتنا بڑا امتحان آ گیا. اللہ نے فرمایا اچھا تم تو بڑے عالم ہو نا, اب مچھلی کے محتاج ہو, رستہ تمہیں مچھلی دکھائے گی, بندہ بھی نہیں. یعنی مچھلی کو اتنا علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. ایک جگہ رات کو گئے, تھک کے سو گئے, صبح اٹھے, اپنے خادم سے, اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی وہ کوئی ناشتہ واشتہ لے آؤ. اس نے کہا حضرت میں تو ایک بڑی بات بھول گیا. کیا بات ہے؟ اب گھر میں آج مجھے تھکان بھی بڑی ہو رہی ہے, بات کیا؟ اس نے کہا جی بات کیا پوچھتے ہیں, وہ رات جہاں ہم نے ڈیرا لگایا تھا نا, جب ہم سو رہے تھے نا, وہ مچھلی آرام سے اس زنبیل سے نکلی اور اس نے جناب پانی میں اندر چلی گئی, اور میں دیکھ رہا تھا تو سڑک بنتی جا رہا. انہوں نے کہا خدا کے بندے اسی جگہ تو ہم نے جانا تھا, تم نے بتایا کہ انہوں نے کہا بھول گیا. اب واپس چلو. اب اپنے پاؤں کے نشان پہ چلتے اسی جگہ آئے تو راستہ موجود ہے, اسی راستے پہ چل پڑے. آگے گئے, ہر طرف پانی ہے, درمیان میں جزیرہ ہے. ایک بندہ کپڑا لے کر, کپڑا اوڑھ کے سر سے پاؤں تک سویا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور کہا السلام علیکم. تو اس نے کہا وعلیکم السلام. کون ہو تم؟ میں نے آئین علمت السلام. اس نے کپڑا ہی نہیں اتارا. اس نے کہا کون ہو, کہاں سے تم نے سلام سیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, جوش آ گیا, پڑھنے لگے عجیب بات ہے, انا موسیٰ ابن عمران انا رسول بنی اسرائیل. عجیب آدمی ہو, مجھے سلام بھی نہیں آتا, میں پیغمبر ہوں, نبی ہوں, رسول ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ پیغمبر ہیں, رسول ہیں, آپ کو پاس اتنے بڑے علم ہیں, یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی اب بات بگڑتی ہے. انہوں نے کہا میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ حل تعلمنی مما علمت رشدا. یار اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا, کچھ ہمیں بھی پڑھا دو. کہا انک لن تستطیع معی صبرا, میرے مدرسے میں تم رہ ہی نہیں سکتے, تم یہ کلاس لے ہی نہیں سکتے, تمہارے پاس صبر ہے نہیں, اور میرے پاس علم جو ہے اس کے لیے صبر ضروری ہے, لہذا جائیں آپ چھٹی کریں. ساتھ چاہیے تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں صبر کر. میں کہا پھر خبردار مجھ سے پوچھنا نہیں, امتحان آ گیا. اب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے جو پیار ہے, جو محبت ہے, کہ سارے بھائی اس محبت سے جل رہے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں کہ یوسف کو ہٹائیں. اللہ کو وہ یعقوب کی بے رفتگی اور والہانہ محبت جو تھی پسند نہ آئی, یعقوب یوسف کو جدا کر. کہ اچھا میرے نبی محبت میرے ساتھ اور پھر اولاد سے اتنے قریب ہو گئے. تو اس لیے جب بھی امتحان آتا ہے, بڑے شان والوں سے گناہ نہیں ہوتا, لیکن ان کی شان کے مطابق. اب دیکھو نا, ایک ولی اللہ کی تہجد رہ جائے, سارا دن روتے ہیں کہ بھائی کوئی غلطی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, رات اللہ نے مجھے نماز سے محروم کر دیا. اور میرے تیرے جیسے فرض نماز بھی نہیں پڑھتے, سگریٹ لے کے باہر کھڑے ہوئے, حرم شریف کے آئے, عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ, وہاں دیسی پیتے تھے, یہاں ولیتی سگریٹ پیتے ہیں. عمرہ قبول ہونے کی علامتیں ہیں. لیکن اولیاء اللہ کا تو یہ کام ہے. ایک اللہ والے حج پہ آ رہے تھے, وضو کرنے میں دیر ہو گئی, جماعت کھڑی ہو گئی, تکبیر تحریمہ ہو گئی, نماز پڑھ کے رونے لگ گئے, اور ساتھیوں سے کہا بھی میرا سامان باندھو, میں تو واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یار آج تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہے, تو یہ شاید میں پھر نفلی حج کرنے کا کیا فائدہ جب میں نماز کی پابندی نہیں کر رہا. تو جتنا شان بڑی ہوتی ہے اتنا امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں. اگر اللہ تمہارے ہر گناہ پہ پکڑنا شروع کر دیں, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اگر اللہ ہمیں ہر گناہ پہ پکڑے تو زمین پہ تمہیں کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے. فرماتے وَمَا أَنْتُمْ
بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں. کیا مانا کہ کہیں بھاگ جاؤ، اس کے عذاب سے بچ جاؤ، نہ. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مدد کرنے والا. اللہ کے سوا کوئی تمہیں نہ بچا سکتا ہے نہ مدد کر سکتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، آج بھی جن ملکوں میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس ملک میں زنا عام ہو جائے، جس ملک میں زنا عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اوریانی عام ہو جائے، وہاں اللہ دو عذاب بھیجتے ہیں، ایک قحط کا عذاب، ایک قتل کا عذاب، کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. اب جناب آنکھیں بند کر کے دیکھ لو کہ جن جن ملکوں میں عذاب آ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے، کافر خوش ہو رہا ہے، کفر ہنس رہا ہے، اور ہمیں سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان سے بھی بڑا کوئی احمق ہوگا کہ جو ہمارے کہنے پہ آپس میں لڑ پڑیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ دیکھ لو کہ آج ہمارے رزق میں برکت ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، یعنی وہ علاقے جو چاول پیدا کرتے تھے بنجر ہو گئے ہیں، اور وہ علاقے جو پھل اور پھول اور سبزے پیدا کرتے تھے وہ زمینیں جل رہی ہیں، اور وہ تمہاری فیکٹریاں اور تمہاری ملیں اور تمہاری بڑی بڑی صنعتی ادارے جو تھے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھپ ہو گئے ہیں، اور تمہارے گھروں کے جو آلات تھے، کہیں فریج ہے، کہیں ٹی وی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں اوون ہے، بجلی کے جھٹکوں سے جل کے خاک ہو گئے ہیں. اللہ کا عذاب ایسا مسلط ہو گیا ہے، لیکن نہ ہم زنا سے باز آئے نہ بے حیائی سے باز آئے. اس سے بڑا بے حیائی کا آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ باپ کے سامنے عورت ایسا لباس پہن کے کھڑی ہے کہ اس کا ایک ایک فگر جو ہے وہ چیخ رہا ہے. ماں باپ کے سامنے بیٹی جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے جا رہی ہے، وہ ٹینس کھیلنے جا رہی ہے، وہ میراتھن ریس میں نکر پہن کے دوڑ رہی ہے، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب ہماری بیٹی ونر ہے، جیت کے آ رہی ہے. تو پھر عذاب نہیں آئیں گے تو ہمارے اوپر پھول برسائے جائیں گے. اور یاد رکھو کوئی علاج نہیں، کوئی دنیا کا ملک تمہیں نہیں بچا سکتا جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو. ایک ہی علاج ہے کہ پوری قوم گھروں سے نکل کے میدانوں میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، نمازیں پڑھے اور توبہ کرے اور استغفار کرے، اور گناہوں کو چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، بے حیائی چھوڑ دے، بسنت چھوڑ دے، پتنگ بازیاں چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، رشوت چھوڑ دے. ایک ہفتے کے اندر دیکھو انقلاب آ جائے گا، ساری دنیا تیرے پاؤں کی محتاج ہو. بہرحال تمہاری مرضی، ہم مولوی تو چیختے رہیں گے، چونکہ ہمیں تو دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے، تو ہم تو چوکیدار ہیں نا، شور نہ مچائیں تو کیا کریں؟ ہم تو شور مچاتے رہیں گے، مانو تمہاری مرضی نہ مانو تمہاری مرضی. یہ تو قیامت میں نہیں کہو گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کسی نے کہا نہیں تھا. طواف کے 5 چکر کیے اور صفا مروہ مکمل کر لیا، کوئی حرج نہیں، ایک دفعہ پھر طواف کروا دو. چونکہ 5 چکر زیادہ طواف کے ہو گئے تھے، تو زیادہ حصہ ہو جائے تو بعض فقہا کے نزدیک وہ شمار ہو جاتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے، اپنی والدہ 80 سال کی بوڑھیاں ریڑی پہ بٹھا لو اور یہی نیت کرو کہ جو طواف نہ مکمل رہ گیا تھا اس کی ہم قضا کر رہے ہیں، پھر کوئی جرمانہ نہیں ہے. کہتے جی کہ ہمارے ملکوں میں عورت لڑکی جو ہے 12 سال کی بالغ ہو جاتی ہے. میرا بھائی بالغ ہونے کے بعد شادی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس کو گھر میں مائیں ٹریننگ دیں،
یہ ضروری حالات پر ہے. دیکھو نا، بعض لڑکیاں 12 سال میں بھی بڑی ماشاءاللہ جوان اور بعض 15 سال کی ویسی لگتی ہیں جیسے بیچاری 8 سال کی ہو. یہ تو حالات ہیں ہر کسی کے. بہرحال زمزم کے پانی میں کمی بیشی کا مجھے کوئی عند اللہ علم نہیں ہے. میرے قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان سب کے لیے ایک عمرہ، سب کے لیے ایک عمرہ نہیں کر سکتے ہو؟ عمرہ اپنے لیے کرو، ان سب کے لیے دعا کر دو اللہ ان کے قبروں کو جنت بنا دے. حج ایک ایک کے لیے، عمرہ بھی ایک ایک کے لیے. یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے قبرستان والوں کو چھڑوا دو. ماشاءاللہ مسلمان ہیں نا جی، ہر بات میں ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں. اللہ کے ساتھ بھی سودا کر رہا ہے نا کہ چھکا لگ جائے بس. بزرگ زندہ ہے، اس سے جا کے کہو کہ میرے لیے دعا کرو، بالکل کوئی منع نہیں. اگر وہ فوت ہو گئے ہیں پھر تم اللہ سے براہ راست مانگو. بعض علماء جو وسیلے کی اجازت دیتے ہیں وہ بڑے گہرے شرائط ہیں، وہ عامت الناس نہیں جانتے. عامت الناس سیدھی اللہ سے دعا مانگے، غیر مستقل سمجھے اور بڑے نازک مسائل اہل علم تو سمجھ لیں گے، لیکن عام آدمی کو کیا پتا ہے. قبر والوں کو پکارنا شرک ہے، شرک اکبر ہے، چھوٹا موٹا شرک بھی نہیں. قبروں پر جائیں، زیارت کریں، وہاں سے عبرت پکڑیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے یہاں مٹی کے نیچے آ گئے، میں نے بھی تو یہی آنا ہے نا. فرمایا اللہ کے نبی خود زیارت جاتے تھے، آپ شہدائے احد زیارت فرماتے، آپ جنت البقیع الغرقد پہ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے. یہ تعویذ دھاگے واگے باندھنا منع ہے، پڑھ کے دم کر لیا کرو. پیروں کے جو لوگ پاؤں پہ جھکتے ہیں بالکل حرام ہے. ہمارے یہاں لوگ پیروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے، اسی لیے تو آج کل عذاب آیا ہوا ہے نا. فکر نہ کرو، ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا. یہ جو نہیں دے رہے ہیں نا ان کا بھی فکر نہ کرو، یوم الحساب قریب ہے. بابا جمعہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا قصبہ ہو جس میں مارکیٹ ہو، دکانیں ہوں، ضروریات زندگی کی ہر چیز ملتی ہو، وہاں جمعہ ہو. اگر ہر چھوٹی بستی میں جمعہ ہے تو پھر جمعہ غیر جمعہ کا فرق کیا ہوا؟ نماز بھی ہر جگہ، جمعہ بھی ہر جگہ، تو پھر یہ کیا فائدہ ہوا کہ وہ جمعہ الگ چیز ہے، جامع الگ ہے اور غیر جامع الگ ہے. ہمارے یہاں ایک جگہ عید نماز پڑھتے ہیں آبادی کو، جب آبادی کوئی نہیں تو عید نماز کون پڑھتا ہے؟ وہی 4 آدمی جو مسجد میں ہوتے ہیں. بڑی جگہ پہ جا کے عید پڑھو. اگر ایک آدمی جماعت سے رہ گیا، اپنی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، پھر فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا. وہ تو جب امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. ہمارے لوگ بڑے بڑے لمبے سفر کر کے پیروں کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ منع ہے. یعنی آج کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ میں حضرت عبد القادر جیلانی کی مزار کی زیارت پہ جانا چاہتا ہوں یا حضرت اجمیری کی قبر پہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ منع ہے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. آذان میں الصلاۃ والسلام بالکل بدعت ہے. میلاد النبی بالکل بدعت ہے. یہ نہ صحابہ میں تھی، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں. تو 600 سال بعد ایک بادشاہ مصر میں گزرا ہے ملک مظفر، اس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے. اگر ایک آدمی نقد پہ موٹر سائیکل 60 میں بیچتا ہے، ادھار پہ مثلا 80 پہ بیچتا ہے، جائز ہے، کیونکہ اس کی ایک نقد قیمت ہو گئی، ایک ادھار قیمت ہو گئی. اب گویا میں نے تمہیں ادھار والی قیمت پہ بیچا، تم نے قبول کر لیا. یہ سود نہیں ہے. سود یہ ہے کہ ہم پیسے دے کے پیسہ، ہم تو چیز دے رہے ہیں، پیسہ تو نہیں دے رہے ہیں. اگر عورت کو ایام حیض ہیں تو اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اچھا ہے، 8 دن دودھ نہ پلائے تو بچہ مر جائے، ماشاءاللہ یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی. خامد کو روٹی کھلا سکتی ہو تو بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہو، عجیب مسئلہ ہے. بہرحال وہی بات ہے، قسط پہ زیادہ نقد پہ تھوڑا ہو جائز ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں حضرت ابو بکر کو میرا سلام پہنچا دیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے. بہرحال وضو کا جو پانی ہے وہ کپڑوں پہ نہیں آنا چاہیے. دیکھو پلید نہیں ہو جاتا ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے. ہم پاکستان کراچی سے احرام باندھ کے آئے، مکہ پہنچے تو ہم تھک گئے تھے، سو گئے. جب اٹھے تو ہم نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، اس نے کہا کہ آپ عائشہ مسجد جائیں اور وہاں سے دوبارہ احرام باندھیں کیونکہ آپ سو گئے تھے. ماشاءاللہ وہ بھی کوئی بڑا نیم ملا تھا، خطرہ ایمان. آپ کے عمرے کو بھی برباد کیا اس شریف آدمی نے، اور میقات کے عمرے کے بعد تمہیں اس چھوٹے عمرے پہ رکھ دیا اور ایک ایک بکری دم بھی پڑ گئی. ہم نے ارادے سے احرام نہیں کھولا تو کیسے کھولا تھا؟ پھر دوست کے کہنے پہ کھولا تھا نا.
یہ اچھی بات ہے کہ بھئی اگر دیکھو نا خدا کے بندے، تم نے اگر گھڑی بنوانی ہو تو کبھی لوہار کے پاس نہیں جاتے ہو کہ اس کو ٹھیک کر دو، کپڑا سلوانا ہو تو کبھی سنار کے پاس نہیں جاتے ہو کہ کپڑا سی لو، اور مسئلہ پوچھنا ہو تو دوست کو فون کر دیا کہ وہ شریف آدمی کو مفتی اعظم تھا۔ ہم شرائع میں حدود حرم کے باہر رہتے ہیں، بالکل وہاں سے احرام باندھنے، اور ویسے شرائع والے اللہ کے بندے ساتھ ہی تو مقام ہے جیرانہ کا جہاں حضور پاک بیٹھے تھے، جہاں حضور نے احرام باندھا تھا، وہاں سے احرام باندھ لیا کرو۔ ویسے گھر سے جائز ہے چونکہ تم حرم کے باہر ہو۔ عمرہ کرنے کے بعد بال حدود حرم میں کٹائیں، اگر حد حرم سے باہر جا کے کٹاؤ گے تو ایک بکری دم دینی ہوگی۔ عمرے کے سارے احکام حرم میں ہوتے ہیں، طواف بھی حرم میں، صفا مروہ بھی حرم میں، اور حلق کرانا بھی حرم میں۔ کہتے جی مارکیٹ میں کوئی کتابیں مل رہی ہیں کسی ڈاکٹر کی، اللہ عالم مجھے کیا پتا جناب وہ ڈاکٹر کون ہے، گلے کا ڈاکٹر ہے، کان کا ہے، پیٹ کا ہے، باطنیہ کا ہے، دماغ کا ہے، نیرو سرجن ہے، کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر سے تو ڈر لگتا ہے نا، کیا پتا آپریشن ہی کر دے۔ اگر طواف کی 2 رکعت پڑھنے میں دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد پڑھو، اگر کوئی بھول گیا 2 دن کے بعد بھی یاد آئے پڑھ لو۔ تفسیر میں آپ کے استاد کون ہیں؟ میرے تو 100 استاد ہے، کوئی ایک استاد ہے۔ کراچی سے احرام باندھ کے آیا عمرے کی نیت سے، طواف کیا، احرام کھول دیا ماشاءاللہ، دوسرے دن پھر گھر سے احرام باندھ کے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، ماشاءاللہ دونوں عمرے برباد ہو گئے۔ پہلا تم نے کھول کے برباد کر دیا، دوسرا گھر سے باندھ لیا، کوئی نیا مسئلہ نکالا ہے تم نے۔ ہمیشہ احرام حد حرم کے باہر سے باندھا جاتا، اب ایک دم بھی ادا کریں اور عمرہ بھی نہیں ہوا دوبارہ عمرہ بھی کرو۔ مجھے جدے سے عمرے کی نیت سے آ رہا تھا، راستے میں میرے کاغذات کی وجہ سے پکڑا گیا، 17 دن کے بعد چھوٹا، احرام کھل گیا، ٹھیک ہے، اب آپ عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ جب کسی کو عمرے سے روک دیا جائے تو قرآن کا مسئلہ ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لازم ہے کہ بکری ادا کرو۔ بہرحال یاد رکھیں کہ عورت کو مہینے میں حیض 1 دفعہ آتا ہے، کسی کی عادت 8 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 3 دن، اگر 2 دفعہ آ رہا ہے تو مانا بیماری ہے، بس وہ حیض کے دن گزار کے باقی چاہے بلیڈنگ ہوتی بھی رہے، وضو کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، طواف کرے، سب کچھ کرے، احتیاط کرے کہ حرم ناپاک نہ ہو۔ ہم 10 دن مکے میں رہیں گے اور 10 دن مدینے میں، آپ مسافر ہیں، لیکن سنت پڑھنا چاہیں تو پوری پڑھیں، ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ قرآن طواف میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ عام طواف ہو یا کوئی طواف، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھیں یا حتیم میں پڑھیں یا طواف میں پڑھیں، ورنہ جہاں مرضی آئے پڑھیں۔ اگر عمرے کے بعد مشین پھروا لیں وہ بھی جائز ہے۔ نماز مغرب کی میں نے صفا مروہ کے 5ویں چکر میں پڑھی، نماز پڑھ کے میں نے 2 رکعت طواف کی بھی پڑھ لی، بعد میں 2 چکر پورے کیے، کوئی حرج نہیں۔ والدین کے ثواب کے لیے عمرہ بالکل جائز ہے۔ حج کے دوران میں عمرہ کرنا، اگر آپ حج افراد کا احرام باندھ کے آ رہے ہیں تو عمرہ کوئی ضروری نہیں۔